بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول غروب محبت کی قسط نمبر 8، جس کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید۔ قسط کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلیے جی، ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے لیے میں نے اپنا ایک قیمتی سال ضائع کیا تھا۔ میں اسے ضائع ہی کہوں گی کیونکہ میڈیکل کے لیے میرا میرٹ نہیں بنا تھا اور مجھے دوبارہ پیپر دے کر میڈیکل کے لیے میرٹ بنانا تھا۔ میرٹ پر آنے کے لیے میں نے دن رات محنت کی، اتنی پڑھائی کی کہ مجھے یقین تھا کہ میڈیکل کالج کے اسٹاف کو مجھے اعزاز کے ساتھ کالج میں سیٹ دینی ہی ہوگی اور وہ فخر سے کہتے پھریں گے کہ حوریہ ندیم ان کے کالج کی طالبہ ہے۔ حوریہ ندیم ان کے کالج کی طالبہ بن گئی اور اعزاز اسے خاندان بھر سے ملا میڈیکل کالج کی طالبہ بننے پر۔ جہاں سب آرٹ، ڈیزائن اور میڈیا اسٹڈیز کر رہے تھے، ایک میں ہی ہونہار تھی خاندان بھر میں جو ڈاکٹر بننے جا رہی تھی۔ مجھ سے متاثر ہونے والوں میں سب سے آگے میرے ڈیڈ تھے۔ انہوں نے مجھے کالج آنے جانے کے لیے نئی 0 میٹر کار گفٹ کی۔ وہ کار جو مجھ سے بڑی نمرہ آپی کے پاس بھی نہیں تھی۔ ہونہار بچوں کو کچھ تو زیادہ فائدہ ملنا چاہیے اور ان کے ذرا سے زیادہ نخرے بھی اٹھائے جانے چاہیے، تو میرے اٹھائے گئے۔ اس ایک سال کے چکر میں قدسیہ سے پورے 2 سال پیچھے رہ گئی۔ وہ 2 سال مجھ سے سینئر ہو گئی اور ویسے بھی مجھ سے 1 سال سینئر ہی تھی۔ اسکول میں ہماری دوستی اسکول بس سے شروع ہوئی تھی اور دیکھنے والوں کے لیے وہ کافی پختہ دوستی تھی جس پر رش کیا جاتا تھا، ناز کیا جاتا تھا اور دعا کی جاتی تھی کہ کاش ہمارا بھی ایسا کوئی دوست ہو۔ یہ کاش والا دوست قدسیہ میری تھی۔ مجھے لے کر قدسیہ بھی یہی دعویٰ کرتی تھی کہ وہ میرے معاملے میں خوش قسمت ہے۔ قدسیہ کو جنون تھا ڈاکٹر بننے کا۔ ہماری دوستی کا آغاز بھی اسی لیے ہوا کہ ہم اکثر میڈیکل لائف کو ڈسکس کرتے تھے، اپنے پلانز ایک دوسرے کو بتاتے تھے۔ میں اور وہ اسکول لائف سے ہی ڈاکٹر میگزین پڑھنے کے عادی تھے۔ میں اپنی خالہ سے آسٹریلیا سے منگواتی تھی جبکہ قدسیہ ایک اسٹور سے ڈھونڈ کر پڑھتی تھی۔ میرے میگزینز اس کے میگزینز کے مقابلے میں بہت معلوماتی ہوتے تھے۔ میرے پاس مختلف میڈیکل رپورٹس پر مشتمل بکس بھی تھیں، آرٹیکلز بھی، تو قدسیہ بہت ممنون ہوتی تھی میری وجہ سے ہی وہ اتنا کچھ پڑھ پاتی ہے اور میں بس اس کی اتنی ہی ممنون ہوتی تھی کہ وہ مختلف آرٹیکلز کو میرے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہے جو کہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ دوستی کے معاملے میں اس سے ذرا مختلف انسان تھی۔ دوستوں کے مخصوص ہنگامے، لڑنا جھگڑنا، شور شرابہ کرنا مجھے متاثر نہیں کرتے تھے۔ اگر قدسیہ بھی میری دوست نہ ہوتی تو شاید کوئی بھی نہ ہوتی۔ قدسیہ سے دوستی بھی بہت سست روی سے آگے بڑھی تھی۔ 1 سال تک تو میں نے اسے اپنا نمبر ہی نہیں دیا تھا۔ اس نے 2-3 بار مانگا مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ مجھے کوئی خاص ضرورت نہیں تھی کہ میں اس سے اسکول سے آنے کے بعد بھی فون پر بات کروں۔ قدسیہ بہت بولتی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ اسے اکثر میری یاد آتی ہے۔ چھٹی کے بعد فوراً گھر جاتے ہی اسے میری یاد آنے لگتی تھی۔ پھر
پھر رات تک وہ مجھے 1-2 بار فون کر لیتی۔ تعلیم کے علاوہ میری اپنی مصروفیات تھیں اور مجھے عادت نہیں تھی کہ میں ادھر ادھر کے لوگوں کو بھی اپنی مصروفیات میں شامل کروں۔ نہ ہی قدسیہ میرے لیے وہ دوست تھی جس کے کان میں گھس کر میں اسے اپنی ہر بات، ہر خیال اور ہر خواب سنایا کرتی۔ میں خود اپنی ہی دوست تھی۔ میرے گھر میں میرا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ میں وہ واحد انسان ہوں جس کے لیے کبھی نہیں کہا گیا حوریہ ہے گھر میں اس کی دوست ہوں۔ مجھے اس طرح اپنا مذاق اڑائے جانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بہت بچپن میں ایک بار ڈیڈ نے مجھ سے کہا تھا، کسی دوست کا نہ ہونا ایک بہت بڑی خامی ہے۔ مجھ میں یہ خامی تھی، قدسیہ کے ہوتے ہوئے بھی تھی۔ میں نے کبھی اس کا تذکرہ اپنے گھر میں نہیں کیا تھا۔ میں غیر ضروری باتیں کرنے کی عادی نہیں تھی۔ ڈیڈ کہتے انہیں میرے حد سے زیادہ پریکٹیکل مزاج سے ڈر لگتا ہے۔ ڈر کیوں؟ میں چڑ گئی۔ تمہارے اپنے پیمانے ہیں اور ان پیمانوں میں گنجائش بھی نہیں ہے۔ لچکدار رہو، اپنے اندر گنجائش پیدا کرو۔ مجھے بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تو عمل کیا کرتی؟ یہ سب اسکول لائف کی باتیں تھیں۔ کالج آنے میں قدسیہ کی سب سے اچھی دوست بن چکی تھی۔ میرے ایک دن کالج نہ جانے پر وہ خاصا ہنگامہ کرتی تھی۔ میرے بیمار ہو جانے پر بھی وہ بہت بار فون کرتی تھی۔ اب بھی میرا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ میں نے خالص ماؤں کی طرح خیال رکھنے والی دوست کہاں سے ڈھونڈی ہے۔ مجھ سے زیادہ اسے فکر ہوتی تھی کہ میرے بال رف ہو رہے ہیں، ناخنوں کی چمک ماند پڑ چکی ہے اور گالوں پر سے دانوں کے نشان آخر کیوں نہیں جا رہے۔ قدسیہ جانتی تھی کہ اسے کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ میں قدسیہ کے ساتھ بہت مطمئن تھی۔ کالج میں ہم ایسی بیسٹ فرینڈز مشہور تھیں جو ایک دوسرے کے علاوہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میرے کالج جانے سے پہلے قدسیہ کی کافی ہیلو ہائی تھی۔ کالج میں مجھے بہت کوفت ہوتی تھی جب آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے لڑکیاں 5-5 10-10 منٹ کے لیے قدسیہ سے گپ شپ کرتی تھی۔ میں نے قدسیہ سے کہا تو کچھ نہیں، لیکن قدسیہ کافی سمجھدار تھی۔ آہستہ آہستہ قدسیہ نے اپنا حلقہ محدود کر لیا۔ سب ہی اسے پسند کرتے تھے۔ وہ ہر لڑکی کو اس کے نام سے، اخلاص سے جانتی تھی اور اچھے نظریے سے جانتی تھی۔ اس کے منہ سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں نکلتی تھی جو کہ سننے والے کو بری لگے۔ یہ تھی قسط نمبر 8 اور جاتے جاتے بھی میری آپ سے یہ چھوٹی سی ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تھینک یو۔